متفق علیہ۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ہم یہاں مہینے کا جو پہلی جمعرات ہے، اس میں ہم درس حدیث میں ادارہ تعلیمات شریعہ میں جمع ہیں۔ الحمدللہ جیسے آپ نے مجلس ذکر میں شرکت کی اور پھر درس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ حضرات یہاں جمع ہیں، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث رسول اللہ اس دور کے اندر لوگوں کو اس کے ساتھ ایسی محبت تھی، ایسا تعلق تھا۔ میں نے جو حدیث آپ کے پاس سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی رسول ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، آخری عمر کا کافی سارا حصہ گزار کر مسلمان ہوئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتے تو آپ کو احادیث یاد نہ رہتی، بات یاد نہ رہتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ درخواست کی، یا رسول اللہ بات سنتا ہوں یاد نہیں رہتی، آپ کی مجلس میں آتا ہوں دوسرے دن بات بھول جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ جو تیرے پاس چادر ہے اس کو میرے سامنے بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس چادر تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں چادر بچھائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اب اس چادر کو اٹھاؤ اور سمیٹ لو۔ یوں فرمایا، ابو ہریرہ اب اس چادر کو اٹھاؤ اور سمیٹ لو۔ کہتے ہیں اس کے بعد عالم یہ ہے کہ میں جو بات سنتا ہوں پھر کبھی بھولی نہیں، میں نے جو بات سنی پھر بھولی نہیں۔ اور سب سے زیادہ جو روایات موجود ہیں وہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المؤمنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے، جیسے امیر المؤمنین مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ یہ حدیث کو روایت کرنے والے یہ بادشاہ لوگوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں عبد الملک نے ایک دفعہ کہا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ سب سے زیادہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، دیکھو تو صحیح یہ روایت اپنی طرف سے کچھ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے امتحان لیا، عبد الملک بادشاہ تھا، تو اس نے 2 کاتب بٹھائے، پردے کے پیچھے 2 کاتب بٹھائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ہمیں 100 احادیث سنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث سنانی شروع کی۔ جب 100 احادیث سنائیں تو ان کاتبین نے ان کے احادیث کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک روایت کو محفوظ کیا، لکھ لیا۔ پورا سال گزرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الملک بادشاہ نے پھر بلایا، پھر وہی 2 کاتب بٹھائے جو پچھلے سال جو کاتب تھے، جو انہوں نے لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ لے کر بیٹھ جاؤ، اور ابو ہریرہ کو کہا، ابو ہریرہ پچھلے سال آپ نے جو احادیث سنائی تھی بڑی مزے کی تھی، ان احادیث سے بڑا ہی مزہ آیا، بڑا لطف آیا، آپ نے ہمیں وہی احادیث دوبارہ سنانی ہے۔ ان سے ایمان تازہ ہو گیا۔
اب عبد الملک امتحان لے رہا تھا، کہتے ہیں کاتبین پردے کے پیچھے وہی کاتب وہی کتابیں لے کر وہ بیٹھ گئے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 احادیث بیان کی تھیں، اس سال پھر بیان کی، ایک حرف آگے پیچھے نہیں تھا، ایک نقطہ آگے پیچھے نہیں تھا، حفظ کا یہ عالم تھا۔ کہتے ہیں ابو زرعہ ایک محدث تھے، ان کی مجلس میں ایک نوجوان آیا جس کی شادی ابھی ہوئی، تو جب اس کی شادی ابھی ہوئی تو وہ ایک دن وہ آیا اور کچھ دیر بیٹھا اور مجلس میں دیر ہو گیا، دیر ہوا تو گھر میں گیا، بیوی نے کہا تو کہاں ٹھہرا رہا، چلا جاتا ہے، تجھے نہیں پتہ گھر واپس آنا ہے؟ ابو طالب علم تھا حدیث کا۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو آپس میں تکرار ہوئی، اس نے کہا میں ابو زرعہ کے درس میں جاتا ہوں، میں نے اور کہاں جانا ہے، وہاں بیٹھتا ہوں، تھوڑی سی لیٹ ہو گیا ہوں، دیر ہو گئی ہے۔ تو جب وہ بھی جوان تھے اور وہ بھی جوان تھی، آپس میں تکرار ہو گیا، جب تکرار زیادہ بڑھا تو اس نے ان کے استاد کو کوئی بات کہہ دی، اس بیوی نے کوئی برا بلا کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، اس بیوی نے کہا تجھے تیرے استاد کو کہاں حدیث آتی ہیں؟ تو اس نے وہاں پر کہا میرے استاد کو اگر 1,00,000 احادیث یاد نہ ہو تجھے 3 طلاق ہے۔ نوجوان نے کیا کہا؟ میرے استاد کو اگر 1,00,000 احادیث زبانی نہ یاد ہو تو تجھے 3 طلاق ہے۔ اب رات گزری تو صبح سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا میں نے تو بات تو کر دی، ابھی کچھ ہی لفظ کچھ ہی لمحے ہوئے ہیں، کچھ ہی دن ہوئے ہیں شادی کو، بیوی نے بھی سر پکڑ لیا، مرد نے بھی سر پکڑ لیا۔ ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، محدث کے پاس، کہ استاد جی رات کو میں یوں لیٹ ہو گیا اور یہ معاملہ پیش آیا، اور اس معاملے میں حال یہ میں نے کہا میرے استاد کو اگر 1,00,000 احادیث زبانی نہ یاد ہوں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ قربان جائیں محدث پر۔ ابو زرعہ فرمانے لگے جا تیری طلاق نہیں ہوئی، مجھے 1,00,000 احادیث الحمدللہ زبانی یاد ہے۔ کیسے وہ لوگ تھے، حدیث کے ساتھ کتنی محبت ہے، حدیث کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور یہ ذہانت، یہ فطانت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے قریب کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اندر محدث کبیر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں ان کی ذہانت اور فطانت کا یہ عالم تھا، 5 لاکھ کے قریب کتابیں دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں موجود تھی اور حضرت کو زبانی یاد تھی، یہاں تک کہ سطر تک، لفظ تک یاد تھا۔ اور عالم یہ تھا کہ کہنے لگے، کسی نے کہا اگر دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ جل گیا تو کیا کریں گے؟ کہنے لگے انور شاہ کشمیری زندہ ہے، دوبارہ لکھ دے گا، انور کشمیری زندہ ہے، دوبارہ لکھ دے گا۔ اللہ نے یہ علم کیسے نصیب فرمایا؟ کسی نے پوچھا انور شاہ کیسے بنے؟ کہنے لگے ذوق مطالعہ سے اور شیخ کے ادب سے۔ ان کے استاد تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں ان کے استاد کا گھر تھا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد کے گھر کی طرف کبھی پاؤں کر کے نہیں سویا، سمیٹ کر سوتا ہوں، میرے استاد کا ادھر گھر ہے، میرے استاد کا ادھر گھر ہے۔ ان لوگوں نے احادیث پر محنت کی اور یہ اللہ کی طرف سے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سفر پر گئے، مصر پہ سفر پر گئے تو وہاں ایک کتب خانے میں ایک کتاب تھی، تو وہ ان کو بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے اس کتاب کو کہا کہ مجھے اس کو میں کاپی کراتا ہوں، میں اس کو ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی ترتیب بنانا چاہتا ہوں۔ تو جو وہاں پر لائبریرین تھا اس نے کہا یہاں سے کتاب باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا عظیم ذہانت اور فطانت دی تھی، اور یہ من جانب اللہ ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو وہاں دیکھا، واپس آ کر اس کا ترجمہ کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعا تھی، انہوں نے یوں چادر بچھائی اور حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو سمیٹ لو، یوں فرمایا ابو ہریرہ اس کو سمیٹ لو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر وہ دن ہے اور یہ دن ہے، لاکھوں احادیث یاد ہیں، اللہ کے حبیب کی زبان سے جو بات نکلی میرے کان میں گئی، میرے دل میں جا کر پیوست ہو گئی، اور پھر جب میں نے چاہا میں نے اس کو بیان کر دیا۔
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دعا کے اثر تھا کہ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں اللہ جن کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب دیکھیں قیامت کا دن ہوگا، حدیث میں فرمایا سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور ایک حدیث میں فرمایا سورج انسانوں سے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ 1 میل عربی میں کہتے ہیں جس کے ساتھ ہم سرمن ڈالتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، اور 1 میل جو ہماری عام مسافت ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ اب ساری زمین تانبے کی ہوگی۔ آج بھی ہم اگر کسی جنازے پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار کسی درخت کے نیچے چلے جائیں، کسی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، کسی سایہ بان کے نیچے کھڑے ہو جائیں، گرمی کی شدت ہے۔ آج سورج کا عالم یہ ہے کہ 15 کروڑ کلومیٹر ہم سے دور ہے، 15 کروڑ کلومیٹر ہم سے دور ہے، اور قیامت کے دن یہی سورج ہوگا، یہ صرف انسانوں سے سوا نیزے پر ہوگا۔ آج ہم تپتی ہوئی اس فرش پر پاؤں نہیں رکھ سکتے، جب سورج اتنے قریب ہوگا، ساری زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت انسان 7 آدمی ایسے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ایسے ماحول کے اندر 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلا شخص وہ ہے امام عادل، عادل بادشاہ جس نے انسانیت کے لیے عدل و انصاف قائم کیا، انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کی، انسانیت کے لیے سہولتیں پیدا کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، فرمایا معاذ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں سنانا، نفرتیں پیدا نہ کرنا، گروہیت پیدا نہ کرنا، منافرت پیدا نہ کرنا، فرقہ واریت پیدا نہ کرنا، لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کرنا، ولا تعسرا، تنگیاں پیدا نہ کرنا۔ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں نے تنگیوں کا عالم کیا کر دیا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ہر گھر کے اندر لڑائی پیدا ہو گئی، فتنہ اور فساد پیدا ہو گیا۔ کیوں؟ امام عادل، امام عادل کے بجائے امام ظالم ہو گیا۔ ظالم حکمران جب آتے ہیں انسانیت کے لیے پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الامام عادل، عادل بادشاہ جب دنیا کے اندر عدل و انصاف کرتا ہے، فرمایا عادل بادشاہ کا مقام یہ ہے۔ حدیث میں فرمایا عدل ساعۃ خیر من عبادت 60 سنۃ قیام لیلھا وصیام نہارھا۔ ایک عادل بادشاہ جب عدل کرتا ہے دنیا میں، 1 ساتھ کا عدل، 1 سیکنڈ کا عدل، جب وہ اپنی قلم کو حرکت میں لاتا ہے، اپنے قدم کو حرکت میں لاتا ہے، تو فرمایا 1 ساتھ کا عدل وہ کرتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اس کی نعمت سے نوازے گا اور اس کو اتنا اجر ملے گا۔ حضور نے فرمایا ایک آدمی 60 سال ایسی عبادت کرے، 60 سال ایسی عبادت کرے، ساری رات مصلی کی پیٹھ پہ گزارے، سارا دن جہاد کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پر گزارے، ایسا عدل کرے، روزے کی حالت میں سارا دن گزارے، رات کو مصلی کے پیٹھ پر گزارے، ایسی عبادت کرے۔ لیکن ایک طرف ایک عادل بادشاہ نے، ایک جج نے، ایک منصف نے، ایک عادل نے، جس کے پاس جس درجے کا اختیار موجود ہے، گھر کے اندر موجود ہے، گھر کے خاندان کا سربراہ ہے، گھر کا سربراہ ہے، محلے کا سربراہ ہے، شہر کا سربراہ ہے، جس سطح پر بھی وہ سربراہ ہے، اگر عدل کر دیتا ہے، 1 ساتھ کا عدل کر دیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا 1 ساتھ کا عدل 60 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہو جائے گا۔ وہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، امام عادل، عدل کرنا، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نقل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ہے، پہاڑ پہ کھڑے ہیں، پہاڑ تھر تھرانے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا کیوں کپ کپاتا ہے، کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا؟ زلزلہ ٹھہر گیا،
پہاڑ ٹھہر گیا، اس کو پتا تھا دنیا کے اندر عدل ہے، انصاف ہے، اس لیے فرمایا ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، امام عادل، اور دوسرا فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں لگا دیا۔ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے میرے دوستو، شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ شیطان کا دھوکہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو تیری 12 سال عمر ہے، ابھی تو تیری 14 سال عمر ہے، ابھی تو کھیل کود لے، ابھی تو مزے کر لے، تجھے کیا ضرورت ہے، جب تو بوڑھا ہوگا تو پھر عبادت کرنا۔ اور جب نوجوانی گزرتی ہے، جوانی آتی ہے، پھر اس کو کہتا ہے ابھی تو تیرے پاس بڑا وقت ہے، ادھیڑ عمر ہو جاتا بھی کہتا ہے تیرے بال ابھی سفید نہیں ہوئے، بڑا وقت ہے، جب سفیدی آ جاتی ہے کہتی ہے ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بڑا وقت ہے۔ لیکن قربان جائیں، جب انسان اس ترتیب پہ چلتا رہتا ہے، شیطان کے دھوکے پہ چلتا رہتا ہے، شیطان انسان کو ایسا گمراہ کرتا ہے، ایسی پٹی پڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب بوڑھا ہوتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ اب سجدہ دینے کے قابل نہیں رہا، رکوع کرنے کے قابل نہیں رہا، اب وہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھنے میں عالم یہ ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، وہ چیئر پہ بیٹھتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، وہ رکوع نہیں کر سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، قوتیں ختم ہو گئیں۔ اس لیے شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کا دھوکہ، توبہ کہتے ہیں در جوانی توبہ شیوہ پیغمبریہ سے، جوانی میں اللہ کو یاد کرنا یہ انبیاء کا طریقہ تھا، یہ انبیاء کا راستہ تھا، اس لیے جوانی کے اندر اللہ کو یاد کرنا اور اپنے آپ کو اس کے اندر مصروف رکھنا۔ اسی فرمایا وہ نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہے، اپنے آپ کو وہاں پر پیش کر دیتا ہے۔ اور شیطان کا یہ بہت بڑا دھوکہ شیطان نے اس دھوکے میں اس کو لا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ شیطان نے ایسا دھوکہ دیا کہ ہمارے ہاں سرکاری لوگ جب جاب کرتے ہیں تو ساری زندگی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جب قوتیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد آدھی پینشن ہو جاتی ہے۔ شیطان کہتا ہے تو جب پینشن پر ہوگا تو پھر عبادت کرنا، جب بوڑھا ہوگا تو پھر داڑھی رکھ لینا، ابھی جوان ہے، ابھی تو مزے کر لے، ابھی تو گناہ کر لے، ابھی تو سارے کام کر لے، جتنے الٹے سیدھے کام ہے کر لے۔ اسی شیطان یہ ہر وقت ہی کہتا ہے، اسی کہتے ہیں جس آدمی کے ذہن میں اچانک یہ بات آ جائے میں 2 روپے صدقہ کر دوں جلدی سے کر دے، میں 2 رکعت پڑھ لوں جلدی سے پڑھ لے، یہ اللہ نے اس کو انعام دے دیا، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی۔ اسی جب نیک کام ہو تو پھر مشورے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً کا گرو۔ اسی فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان اس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں ایسا خرچ کر دیا۔ اور تیسرا وہ شخص وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد کی ایسی محبت اس کے دل میں ہے کہ ہر وقت وہ اس خیال میں ہے، ہر وقت وہ اس کیفیت میں ہے میں نے ظہر پڑھی ہے اب میں نے عصر کے لیے جانا ہے، عصر پڑھی ہے مغرب کے لیے جانا ہے۔ یہ نہیں فرمایا 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، 24 گھنٹے مسجد کا نہیں فرمایا، فرمایا معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو۔ علماء نے یہاں بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، فرمایا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت مسجد اس کے اوپر سوار ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، جواب دہی کا احساس اس کے اندر موجود ہے اور وہ آگے بڑھ کر کردار ادا کرتا ہے۔ اسی فرمایا اس کے دل و دماغ میں مسجد اتنی سوار ہے، مسجد کا ماحول اتنا سوار ہے کہ وہ کردار ادا کرتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ساری مسجدیں کیا ہیں، یہ تو مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں، مسجد نبوی کے اندر جو اعمال تھے وہ سارے اعمال آج اس مسجد نے زندہ کرنے ہیں۔ مسجد نبوی کے اعمال کیا ہیں، ایک طرف ذکر کا حلقہ ہے، ایک طرف فقہ کا حلقہ ہے، ایک طرف حدیث کا حلقہ ہے، ایک طرف جو ہے نا جی تیر اور تلوار تیز ہو رہے ہیں، ایک طرف جو ہے نا جی گھوڑا سواری کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں، ایک طرف وہاں پر شمشیر زنی کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔
آپ نے تلوار کیسے چلانی ہے، آپ نے خنجر کیسے چلانا ہے، آپ نے اس کو کیسے چلانا ہے۔ یہ تیراکی کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف وفود آ رہے ہیں، ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر قاضی القضات کے فیصلے کر رہے ہیں، جسٹس کا کام کر رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے، علم کا حلقہ ہے، عمل کا حلقہ ہے، وہاں سے لشکر روانہ ہو رہے ہیں۔ جب مسجد نبوی کا یہ کردار ہے، فرمایا جب مسجدوں کے سارا وہ مسجد نبوی والا کردار آ جائے گا، پھر مسلمان عزت میں آ جائیں گے، مسلمان غلبے میں آ جائیں گے۔ اسی فرمایا رجل قلبه معلق بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ، جب تک وہ اس پر لوٹتا نہیں ہے اس وقت تک مسجد کی فکر اس کو دامن گیر رہتی ہے۔ اور پھر فرمایا چوتھا آدمی وہ ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، دو شخص ایسے ہیں جن کی محبت کا یہ عالم ہے، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ آج الحمدللہ آپ یہاں آئے ہیں، حضرت مفتی صاحب نے آپ کو یہاں دعوت دی ہے، ان کی دعوت بھی اللہ کے ہاں بے لوث ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں، آپ کا آنا بھی بے لوث ہے۔ جب اس انداز میں انسان آتا ہے، کردار ادا کرتا ہے، لوجہ اللہ بیٹھتا ہے، اللہ کے ہاں اس انسان کا ایک مقام بڑھتا ہے، مرتبہ بنتا ہے، مقام اور مرتبہ بنتا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ کام لوجہ اللہ کیا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ کسی نے پوچھا اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے، اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، بے غرض ہو کے کرتا ہے۔ آج تو ہمارے ہاں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے دور کے اندر وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ چھپا کرتے تھے، اب اولیاء اللہ چھپا کرتے ہیں، اب اولیاء اللہ چھپا کرتے ہیں، اب اولیاء اللہ چھپا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ چھپتا ہے، وہ چھپ کر کردار ادا کرتا ہے اور ایسا کردار ادا کرتا ہے۔ فرمایا تحابا فی اللہ، اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ اسی فرمایا قل ان صلاتی ونسکی محیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، وہ اللہ کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ فرمایا دو شخص ایسے، اور حدیث میں فرمایا اللہ کے ہاں مسلمان کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، جب دو مسلمان مل کر جدا ہوتے ہیں، آپس میں معانقہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مل کر جدا ہوتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا جب مل کر جدا ہوتے ہیں اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں مسلمان کا یہ مقام ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا پانچواں بندہ وہ ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، جب وہ ذکر میں مصروف ہوتا ہے، ففاضت عیناہ، جب اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ یہ جو خلوت کا رونا ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب، یہ جو خلوت کا رونا ہے یہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ اس لیے اللہ کو محبوب ہے جب انسان جب خلوت میں روتا ہے، تنہائی میں روتا ہے۔ حدیث میں فرمایا اس آدمی کا آنسو زمین پر نہیں گرتا، گرنے سے پہلے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے رات کو تنہائی کے اندر آپ وضو کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور پھر سارے سوئے ہوئے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور تنہائی میں جو اللہ کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں ان کا لطف ہی کچھ اور ہے، ان کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں جنید بغدادی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہوا، اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے کیا پوچھتے ہو، وہاں ہوا میں اڑنے کا، فضا میں اڑنے کا اور سمندروں میں مسلح بچھانے کی بات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ فرمایا پھر کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے جو رات کو 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے اللہ نے اس کی برکت سے معافی نصیب فرما دی، اللہ نے اس کی برکت سے معافی نصیب فرما دی۔ راتوں کو اٹھنا، ففاضت عینا، آنکھوں سے آنسو کا نکل آنا، آنکھوں سے رونا۔ اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں جس آدمی کا جتنا بڑا مسئلہ ہو، جتنی بڑی پریشانی ہو، جتنا بڑا مسئلہ ہو، جتنی بڑی پریشانی ہو، آپ کو ایک بڑی خاص چیز دیتا ہوں۔
2 رکعت تہجد کی رات کو پڑھے، پھر اس کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین پڑھیں۔ دنیا کا کوئی بڑے سے مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، بڑے سے بڑی بیماری ہو، ڈاکٹر نے جہاں آپ کو جواب دے دیا ہو، معالج نے جواب دے دیا ہو، اور آپ قرضے کے نیچے ایسے ہیں جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں ویسے ویسے نیچے جاتے ہیں، کہتے ہیں جیسے جیسے اوپر آتا ہوں ویسے ویسے نیچے جاتا ہوں، آپ صرف 40 دن یہ کر کے دیکھیں، 40 دن یہ کر کے دیکھیں، پہاڑوں جیسا قرضہ اللہ آپ کا ختم فرما دیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا برکت کہاں سے آتی ہے۔ 2 رکعت پڑھیں اور پھر اس ترتیب سے کریں جیسے میں نے بتایا ہے۔ فرمایا ففاضت عینا، پھر اس کے اندر یہ جملہ شامل کر لیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنسوؤں کی بارات میں اللہ کو راضی کریں، آنسوؤں سے رو رو کے اے اللہ یہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا، اللہ فرما برداری نصیب فرما دے، اللہ میرے بچے کو رزق دے دے، اے اللہ میرے بچی کا یہ مسئلہ ہے اس کو حل کر دے۔ جب آپ اس انداز میں روئیں گے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اللہ آپ کو وہ نعمت عظمیٰ نصیب فرمائے گا جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، اور حدیث رسول اللہ کی برکت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ففاضت عینا، اس کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ایک شخص وہ ہے، یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک آدمی جس کو ایک حسین اور جمیل عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور گناہ کی دعوت کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے فقال انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہتے ہیں ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک طالب علم تھا، بڑا حسین اور جمیل، بڑا قداور، بڑا خوبصورت، ایک عورت کی اس پر نظر پڑ گئی، اس نے اس کو کہا میرے گھر آیا کر، مجھے دم شم کر دیا کر، اس نے کہا میں تو نہیں آتا، اس نے کہا تیری مہربانی ہوگی، ایک دن آیا، اب اس عورت کی نیت خراب، اس عورت کی نیت خراب، کہتے ہیں اس نے ایک دن بلایا، جب بلایا تو اس نے دروازے بند کر لیے، جب بند کر لیے جان نہ چھوٹی تو وہ واش روم میں گھس گیا، واش روم میں گھسا، اندر جتنی غلاظت اور نجاست تھی اس نے اپنے جسم کے ساتھ مل کر باہر آیا، اب عورت نے کہا ظالم یہ تو نے کیا کیا؟ اب جب سارا پخانہ اس کے ساتھ لگا ہوا، عورت اس سے دور ہو رہی ہے، عورت اس سے دور ہو رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ کہتے ہیں جب وہ حدیث میں درس حدیث میں آیا، اس کے بعد اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی جیسے عطر کی خوشبو آتی۔ اللہ کے لیے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، اپنے ساتھ غلاظت اور نجاست کو مل لیا کہ میں گناہ میں شریک نہ ہو جاؤں، گناہ سے بچ جاؤں۔ فقال انی اخاف اللہ، اللہ کے ڈر سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ فرمایا ایسا آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہو۔ اور 7واں آدمی فرمایا وہ شخص جس نے ایسا صدقہ کیا، رجل تصدق بصدقۃ، ایسا صدقہ کیا فاخفاها، اس نے اس کو چھپا کے صدقہ کیا، اتنا چھپایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کیا کیا۔ آج تو ہمارے ہاں جب صدقہ کیا جاتا ہے، کسی آدمی کو کسی نے کچھ دیا تو کہا جاتا ہے ہم نے ایک سلائی مشین دے دی، ذرا ہمارا فوٹو کھینچ لینا، ہمارا فوٹو لینا، تختی لگا دینا، تختیاں لگتی جا رہی ہیں لیکن اللہ کی رضا نکلتی جا رہی ہے۔ فرمایا ایسا عمل تصدق بصدقۃ، ایسا خفیہ صدقہ کیا، دائیں ہاتھ نے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، فرمایا ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ 7 خصوصیات، ان میں سے ہر آدمی یہ ناممکن ہے کہ بادشاہ بن جائے، لیکن مسجد کے ساتھ تعلق تو قائم ہو سکتا ہے، رات کو اٹھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو تو بہا سکتا ہے۔ 1 آدمی ایسا ہے جو بادشاہ ہے، باقی 7 آدمی ایسے، 6 آدمی ایسے ہیں، ہر آدمی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اتنا آسان کر دیا، جہاں نفسی نفسی ہوگا، ہر آدمی پریشانی کے عالم میں ہوگا، ہر آدمی بھاگ رہا ہوگا، اس دن یہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔
اور آپ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں، حضرت مفتی صاحب نے الحمدللہ یہاں پر یہ ماحول بنا دیا اور یہاں ہم آتے ہیں اور الحمدللہ قال اللہ قال الرسول کی باتیں سنتے ہیں، کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی خوش قسمتی ہے۔ الحمدللہ استاد محترم ہر وقت ہماری الحمدللہ سرپرستی فرماتے ہیں اور مفتی صاحب ان سارے امور کی نگرانی کرتے ہیں، یہ بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آپ جتنے لوگ اللہ کے اس ولی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو صاحبان نصیب فرما دے، اپنا سایہ نصیب فرما دے، اور جو کچھ کہا ہے سنا ہے مولا کریم اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔